پھر دوسری بیعت عقبہ ہوئی. موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. یہ انصار کے گھرانوں میں آتا ہے کہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ اس کی کوئی عورت کوئی مرد مسلمان نہ ہو چکا ہو. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مدینہ میں جتنے بھی گھر تھے انصار کے، ان میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی مصعب بن عمیر کی. تو 13 نبوت میں یعنی 13 سال ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں. مدینہ یثرب جو ہے مدینہ کا پرانا نام ہے کہ بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. مسلمانوں نے طے کیا. اچھا حج کے لیے آئے، کیوں حج کرتے تھے؟ وہ لوگ حج کرتے تھے پر اپنے طریقے پر کرتے تھے. مشرکین جو تھے وہ حج اپنے طریقے پر کیا کرتے تھے. مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں اب نہ چھوڑیں گے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درپردہ یعنی خفیہ طور پر رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا. ایک میٹنگ طے پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کہ بہت خفیہ طور پر ہونی تھی. پھر مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چھپکے چھپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہو گئے اور یہ کل 73 آدمی تھے. 73 62 خزرج کے تھے اور 11 اوس کے تھے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خزرج کے لوگ زیادہ ہیں اس لیے کیونکہ بڑی فیملی تھی اور اوس اس کے مقابلے میں چھوٹی فیملی تھی. ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں. اچھا یہ 2 عورتیں بڑی خاص عورتیں ہیں. ایک کا نام نصیبہ بنت کعب جو بنو نجار سے تھیں اور دوسری اسما بنت عمر جو بنو سلمہ سے تھیں. یہ جو نصیبہ بنت کعب ہیں یہ اتنی مضبوط خاتون تھیں، جنگ احد میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. جنگ احد میں شدید زخمی ہوئی تھی اور تقریباً 12 زخم انہوں نے کھائے تھے. اصل میں یہ آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی. ان کے شوہر کا نام تھا زید بن عاصم بن کعب. وہاں پہنچی تھی اور ان کا کام وہاں پر یہ تھا کہ وہ اپنے مشکیزے سے مسلمانوں کے جو فوجی تھے ان کو پانی پلا رہی تھی. جب مسلمانوں کے قدم اکھڑے تھے، آپ جنگ احد کے بارے میں تھوڑا جانتے بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، جنگ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے تو وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور عملاً انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ڈری نہیں اور تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی رہی، مستقل آپ کو سیکیور کرتی رہی. انہیں ایک گہرا زخم بھی لگا تھا، کافی گہرا زخم لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، اور وہ بیعت رضوان میں بھی شامل ہوئی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمہ کذاب جو تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس نے ان کے بیٹے کو جس کا نام حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھی. ان کے بیٹے کا قتل کر دیا تھا. لیکن پھر بھی وہ کمزور نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ ڈگمگائی. اچھا ایک فتنہ ارتداد کھڑا ہوا تھا جنگ یمامہ کے ٹائم پر، تو خالد بن ولید کی سرکردگی میں باقاعدہ جنگ میں شریک ہوئی تھی. یہ کیسی خاتون تھی، کتنی مضبوط تھی، باقاعدہ جنگ میں شریک ہوئی تھی اور اس جنگ میں بھی ان کو 12 زخم آئے تھے اور ان کا ایک بازو بھی کٹ گیا تھا. میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی یہاں عورتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھبرا جاتی ہیں. ایک چھوٹا سا کٹ لگ جائے گھر میں کام کرتے کرتے تو سارا دن اس زخم کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب ہم سے کام نہیں ہوگا. جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اس درد کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں کہ اب ہم کسی اور چیز کے لائق نہیں. یہاں یہ کیسی خاتون ہے، کتنی مضبوط ہے. اپنے بیٹے کو شہید ہوتا دیکھ کے بھی دل ان کا کانپا نہیں، ڈرا نہیں. یہ مضبوطی آتی کس سے ہے؟ ایمان سے، یقین سے کہ ہم جو قربانیاں، جو سیکریفائز اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. ہم جو تکلیف برداشت کریں گے اللہ کے راستے میں اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. یہ ایسے ہی نہیں آتی. یہ اتنی ہمتیں اور یہ اتنی جرت ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں، بالکل نہیں ڈرتے.
جب اللہ کا ڈر صحیح معنوں میں اندر آتا ہے تو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا انسان کو. اور یہ میں جب پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ واقعی ہمارے لیے مثال ہے. صحابیہ ہیں ہمارے لیے مثال ہیں. اور ایسی ہی مضبوط عورتوں نے مضبوط قوم دی. آج کی عورتیں کمزور ہو گئیں تو ان کی اولادیں بھی کمزور ہو گئیں تو یہ امت کمزور پڑ گئی. دوسری جو ہے اسما بنت عامر بنو سلمہ سے تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تو والدہ تھی یا حضرت معاذ کی پھوپھی کی بیٹی تھی. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ اس ٹائم پر رشتوں کو اتنا فوکسلی تاریخ میں نہیں لکھا جاتا تھا، تو کہیں کہیں آتا ہے کہ معاذ بن جبل کی والدہ تھی اور کہیں آتا ہے کہ حضرت معاذ کی پھوپھی کی بیٹی تھی. اب یہ 62 لوگ آئے ہیں خزرج سے، 11 آئے ہیں اوس سے، اور ان کے ساتھ یہ 2 عورتیں بھی ہیں، نسیبہ بنت کعب جو بنو نجار سے تھی اور اسما بنت عامر جو بنو سلمہ سے تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے. وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے. اچھا، یہ بڑی حیران کن بات ہے، ابھی تک مشرکین میں سے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اس بیت کو پورا دیکھنے کے لیے. کیونکہ عربوں کی ایک خوبی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. اگر کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں تو ابھی تک اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں اور یہ تو مسلمان ہو چکا ہے اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. نہیں، پھر بھی ساتھ آئے. اور دیکھیں کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں انسان کو ایمان سے لبریز کر دیتی ہیں، اور یہ بعد میں اسلام قبول کر لیں گے. حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں یہ بعد میں اسلام قبول کریں گے، لیکن فی الوقت یہ مشرکین میں سے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں. یہی ان کی خوبی تھی، یہی ان کی نیکی تھی، اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کریں. یعنی ایسے ہی یہ مدینہ والوں کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کر سکتے تھے، چاہتے تھے کہ پورا یقین کر لیں. سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے، انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو. یہ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں بات کی کہ ابھی تک تو یہ عزت اور حفاظت سے ہیں اور ہم ان کی عزت اور حفاظت کرتے رہیں گے، لیکن آپ اگر ان کو مدینہ کی طرف بلا رہے ہو تو پھر جو وعدہ آپ کر رہے ہو اس کو پھر اب نبھانا، اور اگر نبھانے کا ارادہ نہیں ہے تو ابھی سے ہی ان کو چھوڑ دو، لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم صدق وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیما پسند ہو لیجئے. یعنی جس طریقے کا ایگریمنٹ آپ کروانا چاہتے ہیں اس میں جو بھی لکھوانا چاہتے ہیں لکھوائیں، ہم تیار ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل والنفقۃ فی العسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وان تقولوا فی اللہ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم وعلی ان تنصرونی فتمنعونی اذا قدمت علیکم مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم ولکم الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے. اہل یثرب نے کہا کہ ہم کس چیز پر بیعت کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، کیونکہ یہی دو
حالات انسان کے اوپر، کبھی وہ سستی میں ہوتا ہے اور کبھی وہ چستی میں ہوتا ہے. جیسے بھی حالات ہوں، بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کا، کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اسی سے اسلام پھیلتا ہے. اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے، اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ روکے گی. کیونکہ عمومی طور پر روک آتی بھی ہے تو اس وجہ سے آتی ہے کہ کوئی تنقید آتی ہے، کوئی ملامت آتی ہے تو انسان رک جاتا ہے. کہا ہے کوئی ملامت کرے گا تو کہیں رک نہیں جاؤ گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے. جس چیز سے اپنی جان، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے میری حفاظت کرو گے. یعنی معیار بھی بتا دیا حفاظت کا، کہ جیسے اپنی جان کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرو گے، ویسے میری حفاظت کرو گے، تمہارے لیے جنت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعِلَا أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بِوَاحٍ عِنْدَكُم مِّنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی تھی کہ ہر خلافت کے معاملے میں حاکم سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر یہ کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو اور اس کے متعلق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، پھر تم اس حاکم کی بات نہیں ماننا جو کفر پہ تمہیں بلائے یا ایسی چیز کی طرف بلائے کہ جس کے خلاف تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، ورنہ پھر حکومت کی بھی بات ماننی ہے، اہل حکومت سے نزاع نہیں کرو گے. تو یہ جو دوسری بیعت عقبہ ہوئی، جس میں باقاعدہ ان چیزوں پر بات ہوئی کہ جن چیزوں سے انسان اسلام سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع کلمات دیے گئے تھے، اس کا ایک بہترین مظاہرہ آپ اس بیعت کے الفاظوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جن الفاظوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. اس پر حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے. ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب ہیں. ان کا آپ دیکھیں کہ اپنا انٹرو کیسے کروا رہے ہیں، انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ ہم فرزندان ضرب و حرب ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، اور ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اسی لیے مدینہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنے کی جگہ کے اعتبار سے ایک بیسٹ آپشن تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ بہادر بہت تھے. آپ کو اس سے پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی، کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، جو یہود کے حساب سے جانتے تھے، انہوں نے کیا آ کر بتایا تھا کہ ہم جس حال میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ کتنی دشمنی اور کتنی عداوت میں ہے. آپ کی وجہ سے اگر یہ دعوت اور یہ دشمنی ختم ہو جائے گی تو آپ سب سے زیادہ معزز ہوں گے. اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں مدینہ میں، چھوٹی سی بات کو لے کر نسل در نسل جنگیں چلا کرتی تھیں. اسی لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ضرب اور حرب کے بیٹے ہیں. ہتھیار تو ہمارے لیے کھلونا ہے، جیسے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں نا، ہم ہتھیاروں سے کھیلتے ہیں. ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر آپ سے لڑنے آئے گا، آپ کو کوئی پریشان کرے گا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا. تو اہل مدینہ بہت بہادر تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، آئندہ جو اسلام کو حالات اب آنے والے تھے، ان حالات کے پیش نظر مدینہ ہی سب سے بہتر جگہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اہل مدینہ سب سے بہتر لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیونکہ ہم سب یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جیسے ہی مسلمان مدینہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے کی اجازت ملے گی. اور ان کی بہادری کا سب سے بہترین مظاہرہ جنگ بدر بھی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اتنے میں ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیما کی رسیاں ہیں. یہ لوگوں سے مراد ان کا یہود کی طرف اشارہ تھا. کہتے ہیں ہم یہود کے ساتھ بھی عہد و پیما میں بندھے ہوئے ہیں،
اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اب ہم ان سب عہد و پیما کو ختم کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس پلٹ آئیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اسلام نے کامل آزادی رائے کا جو حق دیا ہے ایک مومن کو، ابو الہیثم اسی کا استعمال کر کر اب کھل کر اظہار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساری جتنی بھی عہد و پیما کی رسیاں ہیں وہ کاٹ رہے ہیں اب یہود کے ساتھ. کل کو ایسا ہو کہ آپ کو اللہ غلبہ دے اور آپ مکہ چلے جائیں اور پھر مسئلے ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بڑا شاندار تھا. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا بل الدم الدم والہدم الہدم انا منکم وانتم منی احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. کتنا شاندار جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ اب کے جو آ رہا ہوں تو بس اب واپسی نہیں ہے. اب میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، مطلب اب ہمارا ساتھ جو ہے وہ مرتے دم تک کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی اپنے اس دیے ہوئے جواب کو نبھایا. جو خدشات تھے نا دل میں صحابہ کرام ان کو بیان کرتے جا رہے تھے. جو بھی ابو الہیثم کی بات کو آپ دیکھیں تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ کل کو اسلام جب کامیابی پا لے گا، جس طریقے سے اسلام پھیل رہا تھا یہ بہت قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس پاس کے علاقوں کو بہت جلد فتح کر لیں گے. تو جب مکہ فتح ہو جائے گا یا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ جائے گی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وہاں واپس شفٹ ہو جائیں گے. اور ایسا ممکن ہو سکتا تھا. کوئی اگر اپنے علاقے کو چھوڑ کر جاتا ہے دوبارہ اس کو وہاں جا کر رہنے کا اور بسنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چلا جائے گا، بالکل چلا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا اور کہا بلکہ خون خون ہے، یعنی اب ایک ایسا تعلق ہمارے درمیان آ گیا. کیونکہ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو نازک مرحلوں میں بنتے ہیں، وہ پھر خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتے ہیں. جو نازک مرحلوں پہ جو بہت تکلیف میں آپ کا ساتھ دے دیتا ہے نا، کوئی جو بہت تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا رہ جاتا ہے تو بہت زیادہ مخلص ہے وہ. اس کو پہچاننے کی کسوٹی اب کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو یہ چیز ہمیں ہاں پھر اس کے بعد چھوٹی بڑی باتیں درمیان میں آتی رہتی ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ کون آپ کے ساتھ تکلیف میں کھڑا رہا. اور یہ انصار ایسے ہی تھے. ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے ہی چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنگ ہوگی اور جنگ میں جب سارے لوٹ مار کر کے آپ کا مال لے جائیں گے اور آپ کے بڑے بڑے لوگ جب قتل کر دیے جائیں گے اور اس وقت آپ بولو کہ اب ہم آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ابھی سے ہی ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ وعدہ نبھاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی تو ملے گی. اور جو بات ہوئی تھی نا مال کی تباہی اور اشراف کے قتل، یہ واقعی ہوئے. انصار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، ہر چیز سے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دین کے راستے میں نہ تو ہم کوئی محنت کریں، نہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے، اور بس ہمیں خیر و بھلائی ملتی رہے. ایسا ہو نہیں سکتا. چیکنگز بھی آتی رہیں گی اور امتحان بھی لیے جاتے رہیں گے، کیونکہ بغیر امتحان کے کسی کے بھی ایمان کے معیار کو جانچا نہیں جا سکتا، اور بغیر امتحان کے درجات بھی نہیں ملتے. مثلا اگر ایگزامز ہی نہ ہوں تو کیسے پتا چلے گا کون قابل ہے اور کون قابل نہیں ہے؟
اور اگر امتحان ہی نہ ہو تو درجات کا بھی کیسے پتا چلے گا کہ اول کون تھا، دوم کون تھا، تیسرے نمبر پر کون تھا؟ درجات بھی امتحانوں کے بعد ہی آتے ہیں سامنے. اب لوگوں کا جواب دیکھیں. اچھا، یہ جو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے ایک چھوٹی سی اسپیچ دی ہے اپنی قوم کے لوگوں کو، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان کا دماغ یا ان کا دل پھرنا چاہ رہے تھے؟ وہ ان کو اور مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا انسان سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو لفظ نہیں دے سکتا، اور کچھ لوگ اس کو لفظ دے کر ری ایشورنس کرتے ہیں کہ واقعی جو آپ کرنے جا رہے ہو، آر یو شیور، واقعی کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ ایک ایشورنس تھی ان کی. یہ اپنی قوم کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں کر رہے تھے، یہ ان کو گمراہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بہکانا نہیں چاہ رہے تھے، یا اپنے اس عظیم بیت سے ہٹانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ ان کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، ان کا مائنڈ میک اپ کر رہے تھے. لوگوں نے کہا، دیکھیں یہ جواب بھی دیے نا لوگوں نے، پھر ایک سوچ دی گئی تو اب اس کا جواب بھی دیا تاکہ یہ جواب ان کا ایک حجت کی طرح ان پر ہو. لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم ان تمام خطروں کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمیں ملے گا کیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے. اور یہ اجر کی امید تو انسان کی نفسیات ہے. آپ کو یاد ہے آپ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھا تھا، تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے. جادوگروں نے مقابلہ کرنے سے پہلے فرعون سے کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اور جب فرعون نے کہا کہ تمہیں تو مال و دولت سے بھر دیا جائے گا اور تمہیں عہدہ بھی ملے گا، تو وہ تو پھر اور موٹیویٹ ہو گئے کہ اب تو ہم نے مقابلہ کسی بھی صورت جیتنا ہے. یہاں پر انہوں نے بھی پوچھا کہ اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر اور شاندار جواب دیا کہ جنت ملے گی. آج بھی آپ دیکھیں دین کا کام جو بھی سنجیدگی سے کرتا ہے نا، اس کو بھی جنت ہی چاہیے. جو اپنا سمجھ کے کرتا ہے، جس کو کسی دھکوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی پش اپس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی کہے گا تو ہم کریں گے. آج بھی جو دین کا کام سنجیدگی سے، وہی کر سکتا ہے جس کو جنت چاہیے، جس کا ایسا ایمان ہو، جس کا ایسا یقین ہو کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، اللہ ہمیں خوب نوازے گا دنیا والآخرہ. اور کچھ لوگوں میں سیریسنس نہیں آتی، نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ دین کو لے رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے جنت کے سودے کو پھر ڈھنگ سے نہیں کیا، طریقے سے نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. اچھا، اس میں بھی یہ تھا کہ کون پہلے، سابقون الاولون، بیعت کرنے میں سب سے پہلے میں آگے بڑھ جاؤں. اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی سارے عرب سے دشمنی اور اپنے چیدہ سرتاروں کا قتل اور تلواروں کی مار ہے. اب اگر آپ لوگ یہ برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اگر آپ لوگ اپنے متعلق کو اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک قابل عذر ہوگا. پھر ایک اور شخص نے جو اسد بن زرارہ تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی سوچ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ سارے ایشوز آ سکتے ہیں، سارے عرب سے دشمنی، اپنے بڑے بڑے سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. یہ ایشوز چھوٹے نہیں تھے. دوبارہ سے ان کو پوچھا گیا. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، یعنی آپ ہٹیے، آپ کا ہو گیا کام. واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی. راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک قول کے مطابق ہے کہ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک قول کے مطابق حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت کیا کرتے تھے تو صرف قولاً لیا کرتے تھے،
کیونکہ بیعت کے لیے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، تو وہ عورتوں کے ساتھ نہیں تھا. اچھا، یہ کامنٹس دے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ تھے نا وہ کامنٹس دے رہے ہیں، لیکن جو لاسٹ کامنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہ اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں. یہ اب ان کا مائنڈ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا انصار نے، جو انصار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت پر، نصرت پر اور جنگ پر بیعت کی تھی. اسی لیے عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس بیعت کو بیعت حرب بھی کہا کرتے تھے. یہ مسند احمد میں آتا ہے کہ عبادہ بن ثابت اس کو بیعت حرب کہا کرتے تھے، اس بیعت عقبہ ثانی کو، دوسری بیعت عقبہ کو. تو یہ وہ بیعت تھی جس کی فضیلت بھی بہت مانی جاتی ہے. یہ رات کے ٹائم پر کی گئی تھی، بہت خفیہ طور پر کی گئی تھی، بہت زبردست اہمیت کی حامل ہے. یہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک روایت سے لگا سکتے ہیں. یہ روایت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ عقبہ کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پکا عہد کیا تھا. میرے نزدیک، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک لیلۃ العقبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور ہر چند لوگوں میں بدر کا چرچا اس سے زیادہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ جو کعب بن مالک تھے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بدر سے بھی زیادہ اہمیت لگتی ہے اس کی. اب بخاری میں یہ روایت آتی ہے. آپ کو بخاری کی شرح کا نام پتہ ہے؟ فتح الباری. اور یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. بخاری کی روایت ہے نا، اس کی شرح، اس کی تشریح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ پہلا غزوہ تھا جس میں اسلام کو قوت اور عظمت نصیب ہوئی. اس کے بعد ہی اسلام پورے زور و شور سے لوگوں کے سامنے آیا تھا نا. جنگ بدر کو کون سا دن کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان. لیکن وہ کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ عقبہ کی بیعت کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلام کے فروغ کا سبب بنی، اسلام کے پھیلنے کا سبب بنی. یہی بیعت ہی تھی جس کی وجہ سے بدر کا معرکہ پیش آیا تھا. اس جملے کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین آپ کو کر دوں کہ اس وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی، مطلب پھر بیعت عقبہ ثانی ہوئی تو مدینہ میں اور اسلام پھیلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا ایک مناسب انتظام کیا گیا. وہاں جا کر پھر اسلام کو اللہ نے اتنی قوت بخشی کہ پھر وہ جنگ لڑ سکے، اور جنگ کے بعد پھر اس طریقے سے اسلام کو قوت ملی. بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور معاملات کے ذمہ دار ہوں. لیکن ان کو فوری طور پر آرگنائز کر دیا گیا، فوری طور پر منظم کر دیا گیا. اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے. پھر خزرج کے لوگ زیادہ ہیں کیونکہ ان کی فیملی بڑی تھی، وہ زیادہ لوگ تھے، تو ان کے لوگ زیادہ تھے. خزرج کے نقباء کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ بن دلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن زرارہ بن عدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربی بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، رافع بن مالک بن عجلان، برا بن معرور بن صخر، عبداللہ بن عمر بن حرام، عبادہ بن صامت اور منذر بن عمر بن خنیس رضی اللہ عنہم. اسی طرح سے اوس کے نقباء کے نام یہ ہیں: اسید بن حزیر بن سماک، سعد بن خیثمہ بن حارث، رفاع بن عبد المنذر بن زبیر، اور کہا جاتا ہے کہ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہم. جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، یعنی اب آپ اپنی قوم کے ہیڈ بنا دیے گئے ہیں، جیسے کہ آپ کی انچارجز ہیں یہاں پر. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا، ایک آرگنائزیشن بنائی،
اور کہا کہ اب ان کے جو جملہ معاملات ہیں ان کے کفیل آپ ہیں، یعنی ان کی ضروریات آپ کو پوری کرنی ہے، ان کے ایشوز آپ کو سولو کرنے ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ کیونکہ دین کا کام بھی بغیر تنظیم کے نہیں ہو سکتا، بغیر آرگنائزیشن کی دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا، وہ پھر تتر بتر جیسے تیسے اس کا پھر کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ اور دیکھیں فوراً اس چیز کو دیکھا گیا کہ اب اتنے سارے لوگ ہیں، کسی ایک کو نہیں بلکہ 12 لوگوں کو کچھ لوگ سونپے جائیں تاکہ ہر کسی کا ایشو، ہر کسی کی ضرورت کو فوکس کیا جا سکے۔ یہ ہے دوسری بیعت عقبہ، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی، سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی، یعنی بہت بڑا موڑ تھا جو اسلام نے لیا، بہت بڑا موڑ اور ٹرننگ پوائنٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اب حالات بدلنے والے تھے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کا۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے، کیونکہ بیعت کمپلیٹ ہو گئی، وہ چھپ چھپا کے آئے ہوئے تھے، اب رات کا ٹائم تھا، اب واپس جانا تھا۔ جو حج کا ٹائم سارے مینا میں جمع ہوئے تھے، مینا کی گھاٹی میں ہی یہ بیعت ہوئی تھی نا، چھپ چھپا کے یہ 62 لوگ اور پھر 11 لوگ اوس کے اور 2 عورتیں، اب ان کو واپس جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آپ لوگ خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، اور تاریخ میں اس کا نام آتا ہے عذب بن عذیب۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والوں، کیا تم محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں، یعنی اس ٹائم پر محمد کو دیکھو، اس کے ساتھ بے دین لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اب یہ ایک شیطان تھا جس نے اونچی آواز میں یہ بات باقی خیمے والوں کو پہنچائی۔ سارے مشرکین بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے اپنے اپنے طریقے پر حج کرنے کے لیے، تو سبھی کو یہ آواز اس نے سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، یعنی شیطان کو ایک طرح سے مخاطب کر کے کہا کہ میں جلد تجھ سے نمٹتا ہوں۔ اور شیطان سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے پناہ مانگی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، رازداری بڑھتی جائے، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ خبر بالکل باطل ہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، کوئی بیعت ویت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادے رکھا، اچھا مسلمان کچھ نہیں بول رہے تھے، کتنا اچھا طریقہ تھا کہ چپ رہ گئے، جھوٹ بھی بولنا نہیں پڑا، چپ رہ گئے کیونکہ رازداری برتنی تھی، ابھی اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی بہت خبر شیطان نے اڑا دی، لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی مسلمان بول پڑتا تو شاید راز نہ رہتا۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچ سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے، لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے۔ چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منذر بن عامر کو اداخر کے پاس جا لیا، لیکن منذر بن عامر نے انہیں بے بس کر دیے اور نکل کر بھاگ گئے۔ البتہ سعد پکڑے گئے، وہ انہیں باندھ کر مارتے، اور چونکہ ان کے بال لمبے تھے تو بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں متم بن عدی جو تھے اور حارث بن حرب، انہوں نے ان کو چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے، نیکی کام آ گئی ان کو۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دیں، جیسے کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم فرزندانے ضرب اور حرب ہیں، انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں، ہم اپنے 2 لوگوں کو چھڑانے کے لیے اب ان پر دھاوا بولیں گے، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ جو شیطان نے اپنا کردار ادا کیا، یہ اتنی
اہم بات جو اس سیرت کے پہلو سے سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھنی ہوں گی. حفاظت کی دعائیں، شیطان سے بچنے کی دعائیں، اسپیشلی آیت الکرسی اسپیشل، اور اسی طرح کی اسپیشل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ تو آیات ہیں، 2 اسپیشل صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اتنی بیسٹ ہیں. ہر نماز کے بعد ایک تو اس کو لازم پڑھنا، اور پھر اس کو صبح شام پڑھنا، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا، کیونکہ شیطان معاملات خراب کرتا ہے، شیطان کاموں کو مشکل بناتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو اس چیز کو کہ آپ بہت خلوص کے ساتھ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں صرف اللہ رب العزت کے لیے، ایک کے بعد ایک رکاوٹیں آنا شروع ہوتی ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو پورے خلوص کے ساتھ ہی کام کرنے جا رہے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے. اب ان رکاوٹوں میں یا تو کوئی چل پڑتا ہے یا پھر کوئی بیٹھ جاتا ہے، چھوڑو نہیں کرنا. اور ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر یوں سمجھ لیجئے قلعے کا کام دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس قلعے کی، اس حفاظت کی بہت ضرورت رہتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب تک کوئی اہم کام آپ کر نہ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس میں رازداری بڑھتی جائے، اور اگر بہت ضروری بھی ہو کسی کو بتانا تو جو قابل بھروسہ یا قریب کے لوگ ہوں، جن کے اندر ایمان کی کیفیت زیادہ ہوں، صرف انہی کو ہی بتایا جائے. کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کو پتا چلتا ہے اتنا زیادہ میس کریٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ پھر اس میں پھر ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تک آج ہم سیرت کے اس پہلو کو روکیں گے. آگے سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے اس بیعت سے جو کچھ لیسنز ہمیں ملتے ہیں کہ یہ ایک عظیم فتح تھی، اس کے بعد ہی ساری فتوحات اسلام کو نصیب ہوئی، اور جو پہلی فتح ہوتی ہے وہی سب سے بڑی ہوتی ہے. تو یہ عظیم فتح تھی. دوسری بات ایک بہت اہم جو میں اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے غور کر رہی تھی کہ کتنا حقیقی ایمان تھا ان انصار صحابہ کے دل میں کہ کوئی جاہ و منصب نہیں چاہیے، کوئی قیادت نہیں چاہیے، کوئی سرداری نہیں چاہیے، بس اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے جو کہ ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا، بس اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی سرداری نہیں، کوئی قیادت نہیں، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کچھ نہیں چاہیے. اور یہی پیورٹی ہم سب کو اپنے اندر لانی چاہیے. یہی چیز صحابہ کرام ایسے ہی نہیں چنے گئے، صحابہ کرام کو ایسے ہی رضی اللہ عنہم نہیں کہا جاتا. ان کی واقعی فیلنگز اسلام کو لے کر بہت پیور تھی، بہت مخلص تھے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو رازداری کا معاملہ بڑھتا گیا تھا، جتنا چھپ کے یہ آئے تھے اور گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کوئی جتنا راز کو راز رکھ سکتا ہے، آپ کے اندازے کے مطابق وہ کیسا انسان ہے جو راز کو راز رکھنا جانتا ہو؟ امانت دار، دوسرا بہت سمجھدار، تیسرا بہت قوی ہوتا ہے، وہ شخص بہت طاقتور اور بہت جرأت مند ہوتا ہے. اس میں امانت ہوتی ہے، اس میں جرأت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ راز کو راز رکھنا جانتا ہے. اور کیسی رازداری بڑھتی گئی، رازداری جو بڑھتی گئی نا، اس سے آپ مسلمانوں کی جرأت کا، ان کی طاقت کا، ان کی امانت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جن جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، ان باتوں میں آپ اگر تھوڑا غور کریں تو ہم کہتے ہیں ہم چست ہیں، ہم ایکٹیو ہیں، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو ہم دین میں چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب ہم سست پڑے ہوئے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ ایشوز ہیں، تو ہم کہتے ہیں ابھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیعت لی تو کہا کہ چستی اور سستی دونوں میں بات سنو گے اور مانو گے بھی.
اور یہ جو سنو گے اور مانو گے بھی جو کہا گیا ہے نا، یہ بھی بڑا اہم جملہ تھا کہ بعض دفعہ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن طبیعت میں بحالی نہیں ہوتی، بہتری نہیں ہوتی، تم کہتے ہیں اچھا چلو بعد میں دیکھیں گے، لیکن سنو گے اور مانو گے. اور جو دوسری شک اس کی جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے، یعنی مال خرچ کرنے میں بھی سب سے پہلے اسلام کو ہی ترجیح دو گے، کیونکہ مال انسان صرف اسلام پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے آپ پہ بھی کرتا ہے، اپنی فیملی پہ بھی کرتا ہے. لیکن جس طرح کی بیعت ہو رہی تھی، اب اس میں سب سے زیادہ ترجیح اسلام کو دینی تھی. اور جیسے بھی حالات ہوں بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، کیونکہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو یہ کام بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اور اللہ کی راستے میں آنے والی ملامت کی تم فکر نہیں کرو گے، ویسے ہی بہت ذہن بنا کر آئے تھے. اور انہوں نے خود ہی کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسا عہد و پیما پسند ہو نا ویسا لیجیے، جس طرح کی بھی ایگریمنٹ میں کوئی بھی شک ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. خود ہی کہا تھا نا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کیسی ان سے بیعت لی اور انہوں نے اپنی بیعت کو نبھایا. انصار وعدے کے بہت پکے تھے، بہت پکے، اور ان کی اس صدق وفا کو آپ آگے بھی پڑھتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو انصاری صحابہ کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں گے، کبھی آپ کسی جنگ میں انصار کا جو عمل ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو بیعت کرنے آئے تھے نا، اس کی جھلک آپ کو ان کی آگے کی پوری ہسٹری میں نظر آئے گی. سچے، واقعی سچے تھے، وفا کے پکے تھے. تو الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہوا. آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.